بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام اور بہت ہی خوبصورت اسٹیج. آج اگر اس اسٹیج کے بارے میں گفتگو کی جائے تو دو لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس اسٹیج پہ ہندوستان بیٹھا ہے. میں تحریک پیام انسانیت کی جانب سے کچھ باتیں واقعات میں اور کچھ باتیں حقیقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دو طریقے کے پروگرام عام طور سے ہوتے ہیں. ایک پروگرام ہوتا ہے کہ ہم پروگرامز میں آتے ہیں, ہم پروگرامز کو سنتے ہیں, ہم پروگرامز میں تالی بجاتے ہیں, ہم پروگرامز میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم بچھڑ جاتے ہیں. دوسرا, ہم پروگرامز میں آتے ہیں, ہم پروگرامز میں بیٹھتے ہیں, ہم پروگرامز میں سوچتے ہیں اور پروگرام کے بعد ہم کام کو شروع کرتے ہیں. آج تحریک پیام انسانیت کی طرف سے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اور باب العلوم کی جانب سے جو پروگرام رکھا گیا ہے, اس پروگرام کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ایک کام شروع کیا جائے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں اور ملک کے اندر ہم نظر ڈالیں تو ہم کو کچھ آنکڑے ایسے دل دہلانے والے, فکر دلانے والے, سوچنے پہ مجبور کرنے والے ہیں کہ ہر سماج کے آدمی کو اس وقت بطور انسان انسانیت کے نام پر اس ملک کے خاطر, اس ملک کی بقا کے خاطر, اس ملک کے نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر آگے آنے کی ضرورت ہے. یہ ملک 140 کروڑ ہندوستانیوں کا ہے جس میں تمام رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں. مختلف مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, اپنی اپنی شردھا کے ساتھ, اپنی اپنی عبادتوں کے ساتھ, اپنے اپنے طرز اور خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ ملک اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ایک واقعہ بہت چھوٹا سا لیکن بڑا اچھا ایک صاحب نے سنایا تھا, وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے فادر کو بہت پریشان کر رہا تھا. وہ کسی کام کے آفس کام میں مصروف تھے, وہ بار بار جا کر ان کو پریشان کر رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ بچے کو کچھ بزی کیا جائے اور ہندوستان کا میپ وہاں رکھا تھا جو جوڑنے والا میپ تھا, اس کو انہوں نے الگ الگ کیا اور کہا کہ بیٹے ادھر آؤ, یہ میپ ہے, اور پورا میپ کو الگ الگ کر دیا. کہا کہ میپ جوڑ کر لے کر آنا, اب صحیح جوڑ کر لے کر آنا جلدی, ورنہ آپ کی پٹائی ہوں گی اگر آپ جلدی بغیر اس کی جوڑ کر لے کر آئے, اور اگر آپ نے اس کو صحیح جوڑ کر لے کر آئے تو ہم آپ کو ٹافی دیں گے. وہ بچہ گیا. بچہ جانے کے بعد وہ سوچے کہ یہ بچہ, اس کو کیا معلوم ہے کشمیر کہاں ہے, اس کو کیا معلوم ہے کہ کیرلا کہاں ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ گجرات اور مہاراشٹر کہاں ہیں. یہ جوڑنے میں 1-2 گھنٹے لگا دیں گا, پوچھنے پچھانے میں, اور میں اتنی دیر میں اپنا کام کر لوں گا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ودن 5 منٹ وہ بچہ واپس آ گیا. اور جب بچہ واپس آیا تو انہوں نے میپ سامنے رکھا, تو میپ جب دیکھا انہوں نے تو میپ پورا ہندوستان کا A to Z صحیح تھا. وہ حیران رہ گئے کہ میپ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورا صحیح ہے, اور بنگال کی ان گلیوں سے لے کر گجرات تک کا پورا میپ صحیح ہے. وہ حیران ہوئے. آگے بیٹے 5 منٹ کے اندر تم نے میپ کیسا بنایا؟ اس بچے نے میپ کو اٹھایا اور میپ کو اس طرح سامنے تھا, اس کو گھمایا اور گھما کر اس کے پیچھے کی تصویر باپ کو دکھائی. کہا کہ پاپا اس کے پیچھے انسان کی تصویر بنی تھی, میں نے انسان جوڑتا چلا گیا, ہندوستان بنتا چلا گیا. یہ ملک انسانوں کا ملک ہے. یہاں پہ اگر کوئی ذات کے نام پہ, مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو توڑنے کی, موڑنے کی, جھگڑا کرنے کی یا کروانے کی کوشش کرتا ہے تو کسی ذات کو یا کسی ورگ کو نقصان نہیں پہنچاتا, وہ اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر یہ جلسے میں جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, پر نام نہیں معلوم ہے لیکن بڑی خوبصورت پرسنالٹیز موجود ہیں, وہ یہ طے کرے کہ کلکتہ ہندوستان کا ایک بڑا شہر ہے, ہم مل کر ایک سسٹم کی طرف جائیں گے اور ایک مثال دیں گے کہ کلکتہ میں ایک پلیٹ فارم ایسا بنا جس نے کلکتہ کو ذات سے, دھرم سے اوپر اٹھا کر انسانیت کی بنیاد پہ جوڑا, اور انسانیت کی بنیاد پہ جوڑ کر کلکتہ کے جو پرابلمز تھے, جیسا میں ایک پرابلم کی بات کروں کہ اس وقت ہندوستان میں ایک رات جو ہر رات گزرتی ہے اور ہر رات کے گزرنے کے ساتھ
ہندوستان کا ہر ہندوستانی جو بھوکا سوتا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہر رات کتنے ہندوستانی ہیں جو رات میں بھوکا سوتے ہیں، تو آپ کو کہے گا تعداد 1 لاکھ، کوئی کہے گا 10 لاکھ، کوئی کہے گا 5 لاکھ، کوئی کہے گا 14 لاکھ. لیکن آپ حیران ہوں گے، اور سنیے، یہ حیرانی کی بات ہے کہ جس ملک کو میک ان انڈیا کا نعرہ دیا گیا، جس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک کہلانے کے دھوکے دیے گئے، اس ملک کا آج 23 کروڑ ہندوستانی رات میں بھوکا سوتا ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں ڈائس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ فیکٹس اور فیگر رکھنا چاہتا ہوں. اگر ہم یہاں سے کچھ سوچ کی تیاری کریں گے تو یقین مانیے ہم ہندوستان کو اور ہندوستان کی نئی نسل کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. جو نشہ دن بہ دن، یہ بات چڑھ رہی ہے برادرہڈ کی، اس میں برادرہڈ لکھا ہے. برادرہڈ اور محبت اور بھائی چارہ اس طرف کون جائیں گا؟ جس کا دماغی سنتولن صحیح ہوگا، جو سوچنے کے قابل ہوگا، جو سمجھنے کے قابل ہوگا. لیکن نوجوان اگر سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا تو اپنی تلوار لے گا، وہ اپنے سگے بھائی کو مارے گا، وہ اپنے دوستوں کو مارے گا، وہ اپنے خاندان والوں کو مارے گا. کیسے مارے گا؟ میں آپ کو ہندوستان کا نشے کا ریشو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہر روز استعمال کیا جانے والا گانجا 3 کروڑ 10 لاکھ ہندوستانی استعمال کرتے ہیں. بھانگ 40 لاکھ لوگ پیتے ہیں. چرس 50 لاکھ لوگ پیتے ہیں. افیون کا استعمال 2 کروڑ 30 لاکھ ہے. ہیروئن کا استعمال 63 لاکھ ہے. میڈیکل دوائیوں کا استعمال 25 لاکھ ہے. ناک کے ذریعے کھینچے جانے والے نشے جمعہ 77 لاکھ 77 لاکھ. مرد 51 لاکھ. بچے 26 لاکھ. شراب پر ڈے ہندوستان میں 17 کروڑ ہندوستانی پیتا ہے. میرے دوستو، جب دماغی سنتولن صحیح نہیں رہے گا تو ہم کیا امید رکھیں گے؟ کیا ہم برادرہڈ کی بات کر سکیں گے؟ نشہ مکت ابھیان تحریک پیام انسانیت کا ایک بہت زبردست پروگرام ہے. ہم گلی گلی گئے، ہم نے آواز لگائی. میرا شہر اورنگ آباد ہے، میں مہاراشٹر سے ہوں. ہم نے آواز لگائی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہم NGO پارٹنر بنے. آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے فضل اور اوپر والے کی دیا سے ہم لوگوں نے صرف 3 سال میں 1000 فیملی کو نشے سے باہر نکالا. میرے دوستو، کام کرنے کے لیے بہت کام ہے اور بات کرنے کے لیے بلیمز ہے. میں آپ ہی کھڑے رہ کر بلیمنگ شروع کر دوں، سامنے بھی بلیمنگ ہو جائے، دائیں سے بھی بلیمنگ ہو جائے، تو یہ بلیمنگ گیم ہے. میری درخواست ہے اور میں امید کرتا میں ایک سمجھدار، خوبصورت، تاریخی اور دل نواز شہر کے درمیان ہوں. مذاق میں صبا بھائی سے کہہ رہا تھا، لکھنؤ میں ہم جاتے ہیں تو لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ آپ مسکرائیے کیونکہ آپ لکھنؤ میں ہیں. آج جب سے ایسی مہمان نوازی ہو رہی ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر میں کچھ لا کے کھلا رہے ہیں، کھائیے کیونکہ آپ بنگال میں ہیں. تو بڑا خوبصورت شہر ہے، کھلانے والا شہر بھی ہے، محبت کرنے والا شہر بھی ہے. امید ہے یہ شہر اب اس پیام انسانیت کے پیغام کو عام کرے گا. بھوک مری کے خلاف اور نشہ مکت کے خلاف نہ صرف ہم لوگ کھڑے رہیں گے، بلکہ ہمارے اویئرنیس پروگرام میں یہ خوبصورت ڈائس جو بیٹھا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ قدم بقدم ساتھ چلے گا. میں نے بڑے لوگ سامنے بہت بات کرنے کی جرات کر دی، مجھے معاف کیجئے، اور آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا. بہت بہت شکریہ.